بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ وحدہ لا شریک کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق کچھ چیزیں سماعت فرمائی تھیں کہ آپ علیہ السلام پر 40 سال کی عمر میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تو آپ علیہ السلام قدرے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ آئے اور آ کر آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی ان نیکیوں کا، ان خوبیوں کا ذکر کیا جو آپ نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، اور ان کو بیس بنا کر، ان چیزوں کو، ان خوبیوں کو بنیاد بنا کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، لہذا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کا جانا اور پھر ورقہ بن نوفل کا آپ علیہ السلام کو تسلی دینا اور پیشین گوئی کرنا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں اور آپ پر کچھ مصیبتیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، یہ تمام چیزیں الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، پہلی وحی علم سے متعلق تھی، دوسری وحی عمل سے متعلق تھی، اور تیسری وحی دعوت سے متعلق تھی، یہ ترتیب تھی۔ تو تیسری جو دعوت سے متعلق وحی تھی، آپ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اے نبی آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن اللہ کے علاوہ کوئی قہار نہیں ہے، کوئی جبار نہ ہوگا، اس دن سے ڈرائیے۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام کو دعوت کا حکم دیا گیا۔ تو جب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، یہاں سے آپ نے دعوتی کام شروع کیا۔ تو دعوت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ سری دعوت ہے۔ سری دعوت یعنی چھپے ہوئے آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کیا، اعلانیہ طور پر، جہری طور پر آپ نے دعوت کا آغاز نہیں کیا، اس لیے کہ ایک نئی دعوت تھی جو ان کے عقائد کے بالکل مخالف تھی، ان کی تقالید کے بالکل مخالف تھی، یہ دعوت ان کے عادات و اطوار کے بالکل مخالف تھی۔ اسی لیے ابتدا میں اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ سری طور پر لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف دعوت دیں اور یوم آخرت سے ڈرائیں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا۔ ابتدا میں 3 سال تک آپ نے سری دعوت دی، ایک انڈیویجل، تنہائی میں، انفرادی طور پر ایک شخص کو پکڑتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، ان کی کیا خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، آپ علیہ السلام واضح کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی کیا صفات ہیں، اللہ کی کیا خوبیاں ہیں، آپ اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابتدا میں ہے، آپ انفرادی دعوت دیتے ہیں، چوری چھپے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ کھلے عام لوگ آپ کا بائیکاٹ نہ کر سکیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت تھی دعوت میں۔ تو ابتدا میں 3 سال تک آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، تو بہت کم لوگ اسلام لے کر آئے۔ قریش کے 14 قبائل تھے، قریش میں 14 قبائل تھے، جن میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور خاص کر بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابتدا میں سرداروں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ
بعض لوگ آپ کی تائید ضرور کرتے تھے، قریش کے لوگ حمیت میں آپ کے قبیلے کے ہونے کی وجہ سے حمایت ضرور کرتے تھے، آپ کی اس مشن میں سپورٹ ضرور کرتے تھے، لیکن دعوت انہوں نے قبول نہیں کیا، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. جیسے کہ ابو طالب ہے، ابو طالب مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ قریش کے علاوہ بہت سارے دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، جیسے بنو تیم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تیم قبیلے کے آدمی تھے. اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے تھے، زبیر بن عوام بنو اسد کے قبیلے کے تھے، اور مصعب بن عمیر جن کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا داعی بنا کر بھیجا تھا تو یہ بنو عبد الدار کے تھے. اسی طرح مختلف قبیلوں بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو جم، اس طرح مختلف قبیلوں سے کچھ لوگ جو ہے چنندہ لوگ اسلام قبول کیے ابتدا میں. تو ان کی فہرست جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے نبی کی نبوت کا علم حاصل کیا، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا اس کا علم سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہوا. تو یہ سب سے پہلی مسلمان تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی مدد کی، آپ کو ثابت قدم رہنے میں آپ کی حمایت کی، اور آپ کے بوجھ کو انہوں نے ہلکا کیا. تو یہ سب سے پہلی امت مسلمہ کی مسلمان خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. پھر آپ کے بعد جو ہے اسلام قبول کرنے والوں میں ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ ہے. ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ جنہوں نے مردوں میں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ آپ پر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور فرشتوں پر نازل ہوتا تھا. تو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے یہ اسلام قبول کیا. اور ان کے بعد ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کی پرورش میں تھے. نبوت سے پہلے یہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے، 10 سال کی عمر تھی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی چھوٹی عمر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے 30 سال چھوٹے تھے، 30 سال یہ چھوٹے تھے اور نبی ہی کے گھر میں رہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو بڑا گھر تھا اسی میں رہتے تھے. تو حضرت علی آپ کے والد ابو طالب کے پاس نہیں رہتے تھے. اس کی ایک وجہ اہل سیر نے یہ بتائی ہے کہ فقد کان قلیل المال کثیر العیال، قلیل المال کثیر العیال تھے، مال کم تھا ابو طالب کے پاس اور آل اولاد زیادہ تھی. حالانکہ یہ قوم کے بڑے آدمی تھے، قوم کے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے، باوجود اس کے غریبی کی زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے کبھی لوگوں کو لوٹنا، ڈرانا، دھمکانا یہ کام نہیں کیا. جیسے آج کے زمانے میں کوئی قوم کا بڑا ہوتا ہے تو قوم کا سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے، لیکن ابو طالب اس زمانے میں بڑے آدمی تھے لیکن غریب آدمی تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے. تو یہ آپ کی پرورش میں تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں چھوٹے بچوں میں انہوں نے یہ سب سے آگے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر جو ہے صرف 10 سال کی تھی. جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی. ان کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جو آپ کے بالکل قریبی دوست اور ساتھی تھے، یار غار تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت او کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسه وماله انه اول الناس اسلاما. کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. پوری قوم کے لوگوں نے
مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اکیلے ابو بکر تھے جو یہ کہتے تھے کہ تم سچ کہتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اس کے لیے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ ہر مرحلے میں جب بھی نبی کوئی بات کہتے ہیں، حضرت ابو بکر وہ واحد شخص تھے، وہ پہلے شخص تھے جو تصدیق کیا کرتے تھے کہ نبی نے سچ کہا، نبی نے سچ کہا۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جب پوری دنیا نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر نے میرا ساتھ دیا۔ ابو بکر نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ وہ واسانی بنفسہ و مالہ، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیا، مواسات انہوں نے کیا، میری ہمدردی کی، غمخواری انہوں نے کی ہر معاملے میں۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے احسانات میں نے چکا دیے۔ آپ اپنی وفات سے چند دن پہلے ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو احسانات ان کے مجھ پر یا اسلام پر تھے ان احسانات کو میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ ان کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بروز قیامت دے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ ان کے بڑے احسانات ہیں دنیا کے اندر، ان کے علاوہ سب کے احسانات اللہ کے نبی نے چکا دیے تھے۔ اور بلکہ ہر مرحلے میں، ہر خوشی میں، غمی میں، بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جب بھی کچھ کہتے ہیں میں اور ابو بکر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر گئے، میں ابو بکر بیٹھے، میں اور ابو بکر نے یہ سنا، میرے اور ابو بکر کے پاس لوگ آئے۔ اس طرح کی کئی جگہ پر جب بھی نبی کا تذکرہ ہوتا ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوتا۔ یہاں تک کہ سفر ہجرت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو بہرحال یہ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے تو ساتھ ہی میں ان کے اہل خانہ نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی اہلیہ نے اور ان کی بیٹیاں نے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قالت عائشة رضی اللہ عنہا لم اعقل ابوی الا وہما یدینانی بدین یدینانی الدین، کہ جب مجھے شعور آیا، جب مجھے شعور آیا اور میں نے اپنے والدین کو دیکھا تو وہ دین پر قائم تھے، وہ دین پر قائم تھے، یعنی بچپن ہی سے یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ جب ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تو ساتھ میں پورا گھر ان کا مسلمان ہوا تھا۔ تو یہ 5ویں نمبر پر اسلام لانے والے تھے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 نمبر پر اسلام لانے والے زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ زید بن حارثہ ان کا ذکر شاید پیچھے گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طواف کر رہے تھے، جب انہوں نے بتوں کو ہاتھ لگایا تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ بتوں کو ہاتھ مت لگا۔ تو وہی زید بن حارثہ ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، آزاد کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان اول الناس اسلاما هو زید بن حارثہ، کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے زید بن حارثہ ہیں۔ دیکھیے کئی لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، تو تمام کی بات درست ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو سب اپنی جگہ پر درست ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والے حضرت خدیجہ ہیں، آزاد لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے علی بن ابی طالب ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے زید بن حارثہ ہیں۔ تو سب لوگ اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو اس طرح کی روایتیں ہیں۔ تو یہ ہے حضرت زید بن حارثہ ہے جو اس وقت دعوت لائے، اسلام قبول کی جب دعوت ابھی سری تھی، اعلانیہ طور پر بھی دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ فدا کا ابی و امی، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ اب پر قربان ہو۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے بہت کم لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو حضرت سعد فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ جملہ کہا ہے کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ اب پر قربان ہو۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ بڑی ناراض تھی، ان کی والدہ بڑی ناراض تھی اور انہوں نے قسم کھائی تھی
قسم کھائی حلفت ام سعد اللہ تکلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت ان الله تعالى وصاك بوالديك وانا امك وانا آمرك بهذا. کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھائی وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گی، اس وقت تک پانی نہیں پئیں گی، اس وقت تک سعد سے گفتگو نہیں کریں گی جب تک کہ سعد رضی اللہ عنہ اس دین کو چھوڑ نہ دیں، جب تک کہ اسلام کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک بات نہیں کریں گی. پھر وہ کہتی ہیں خود ان کی والدہ کہ اے سعد تم تو کہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں والدین کی بات ماننے کا حکم دیتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ وصا کا اپنے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو یہ میرا حکم ہے کہ تم دین چھوڑ دو، یہ میرا حکم ہے کہ تم دین چھوڑ دو. لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ کا حکم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر آمادہ کرے تو اس میں تم ان کی بات کو نہ مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفہ، دنیاوی حد تک اچھے معاملات کرو، حسن سلوک کرو، کھلانا پلانا اچھا معاملات ان کے ساتھ کرو، لیکن اگر وہ شرک پر آمادہ کرے تو ان کی بات نہ مانو. تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ کھانا نہیں کھاتی تھی تو مجبوراً ان کے جو دوسرے بھائی ہیں لکڑی سے ان کے منہ کو کھولا کرتے تھے، ان کے منہ کو کھول کر زبردستی جو ہے ان کے منہ میں کھانا ڈال دیا جاتا تھا. یہ جو ہے ان کی والدہ تھی. تو اس طرح جو ابتدا میں اسلام لائے کئی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. والدین ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، چچا ناراض ہوتے ہیں، کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تعذیب کا مسئلہ شروع ہوا، تعذیب، عذاب دینا، تکلیف دینا، یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد شروع ہوا. تو بہرحال یہ حضرت سعد جو ہے ابتدا میں شروع میں اسلام لانے والوں میں. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے تھے. بعض روایتوں میں تھے کہ چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے تھے. کہتے ہیں رابع الاربع، ربع الاسلام، ایک چوتھائی اسلام تھے. ایک چوتھائی اسلام یعنی ایک چوتھائی 1/4 اسلام تھے. یعنی اس وقت صرف 4 مسلمان تھے تو چوتھا یہ تھے، گویا اسلام کا بہت حصہ یہ حضرت عثمان تھے. تو بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ چوتھے نمبر پر انہوں نے قبول کیا، 5ویں نمبر پر اسلام انہوں نے قبول کیا، 6 نمبر پر، 7ویں نمبر پر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، تم اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بتوں کی گندگیوں سے بچو، اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو تو جب تک کہ ماحول خوشگوار نہ ہو جائے. تو اس کی وجہ سے اب لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کتنے نمبر پر اسلام لایا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پر، میں 5ویں، میں 6. اس طرح جو ہے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں. اسلام ان کو پتہ نہیں کہ ان سے پہلے کون کون لوگ اسلام لائے تھے. اسی طرح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کیا. بالکل ابتدا کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا جو ہے، ان کے چچا بڑا سخت عذاب دیا کرتے تھے. آگ کے ذریعے ان کو داغا کرتے تھے، آگ سے داغتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اسلام سے پلٹ جاؤ، اسلام چھوڑ دو. باوجود اس کے انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. اس وقت ان کی عمر جو ہے 17 سال تھی. حضرت زبیر ابن عوام کی عمر جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 17 سال تھی. تو اس طرح ان کے بعد جو ہے 7ویں 8ویں نمبر پر حضرت زبیر ابن عوام، 9 نمبر پر جو ہے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت سعید بن العاص بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے. 10ویں نمبر پر اسلام لانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، فقیہ امت کہا جاتا ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں. جہاں بھی حدیثوں میں صرف عبداللہ کا ذکر آئے تو عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول کے زمانے میں کئی صحابہ کرام کا نام عبداللہ تھا. بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے نبی کے زمانے میں 500 عبداللہ تھے. سبحان اللہ، 500 لوگوں کا نام عبداللہ تھا. 300 لوگوں کا نام عبد الرحمن تھا. 300 عبد الرحمن، 500 عبداللہ تھا.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، دادا کا نام بھی عبداللہ، تو عبداللہ نام سے بڑی محبت تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود، جہاں صرف حدیث میں عبداللہ ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ اگر کوئی اور عبداللہ ہو تو نام ذکر کیا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہیں، تو یہ جو ہے نام ذکر کیا جاتا ہے، عبداللہ ابن زبیر۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں وہ اپنے اسلام کا واقعہ مسند احمد کی روایت ہے، میں چھوٹا بچہ تھا اور میں مکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مکہ والوں کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا جو ہے میرے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اے بچے، کیا تمہارے پاس ان بکریوں کا کوئی دودھ ہے، ان بکریوں کا کچھ دودھ ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود دیکھیے اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی امانت داری دیکھیے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان سے پوچھا گیا کیا کچھ دودھ ہے آپ کے پاس؟ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ ہاں دودھ تو ہے، انی معتمر ولست بساقیکما، کہتے ہیں کہ دودھ تو ہے لیکن میں ان بکریوں کا صرف نگہبان ہوں، مجھے دودھ دینے کی اتھارٹی نہیں ہے، میں اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں آپ کو دودھ دوں، میرا کام صرف نگرانی کرنا ہے، بکریوں کو چرانا ہے، اس میں تصرف میرا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی اخلاق کی امانت دلیل ہے، ان کی امانت داری کی دلیل ہے۔ ابھی اس وقت مسلمان نہیں، چھوٹے بچے تھے۔ تو اللہ کے نبی دیکھیے، اللہ رب العالمین انتظام کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور مسند احمد کی بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بکری ہے جس کے پاس کوئی نر جانور نہ آیا ہو، یعنی ابھی دودھ نہ دیتی ہو، ایسی کوئی بکری ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں فلاں بکری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو بکری دودھ دینے لگ گئی۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ تھا۔ تو بکری جو ہے دودھ دینے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فحلب ثم شرب هو وابو بکر ثم سقاني، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھویا اس کا، آپ نے خود پیا، ابو بکر کو پلایا، پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے بھی پلایا، پھر مجھے بھی آپ علیہ السلام نے دودھ پلایا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ علمنی من هذا الکلام اور من هذا القرآن، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو کلام ہے، جو قرآن ہے، اس کلام میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیجئے، علمنی، مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انک غلام معلم، ایسے لگتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بچے، تمہارے لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو۔ ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے انداز سے اللہ کے رسول نے جان لیا کہ یہ مہذب لڑکا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ 70 سُورَةً مَا يُنَازِعَنِي فِيهَا أَحَدٌ، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر 70 سے زیادہ صورتیں یاد کر لی۔ سبحان اللہ، 70 سے زیادہ صورتیں میں نے نبی کی زبان سے صرف سن کر یاد کیا، نبی نے کہا اور میں نے سنا، مجھے 70 صورتیں یاد ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ان کا حافظہ تھا عبداللہ بن مسعود کا۔ 114 صورتوں میں 70 سے زیادہ، یعنی آدھے سے زیادہ صورتوں انہوں نے صرف نبی کی زبانی سن کر یاد کر لیا۔ اور کیسے یاد کیا؟ ایسے ویسے یاد نہیں کیا، کہتے ہیں ما ينازعني فيها احد، ایسے ازبر، ایسے پختہ مجھے یاد تھا کہ اس معاملے میں کوئی مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا، کوئی مجھ سے بحث مباحثہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ ما من آیت الا وانا اعلم في من نزلت واين نزلت، اور کما قال رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی صورت ایسی نہیں ہے یا کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ان کا علم تھا، یہ مضبوطی تھی علم کی ان کے۔ تو ہر قرآن کی ہر آیت، ہر صورت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کہاں پر اور کب کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو 70 سے زیادہ صورتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یاد ہو گئی تھی۔ تو یہ جو ہے 10 نمبر پر اسلام لانے والے صحابی رسول ہے۔ اور ان کے بعد جو ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے چچا جو ہے چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیا کرتے تھے، بڑی تکلیف دیا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ تم اسلام چھوڑ دو۔
ان کا واقعہ جو ہے آگے آئے گا. ان کے بعد جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. خباب ابن ارد کے بعد 11 نمبر اور بلال رضی اللہ عنہ جو ہے 12 نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ غلام تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑی قربانیاں ہیں. کئی لوگوں کو انہوں نے خریدا, کئی غلاموں کو انہوں نے خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو حضرت بلال کے بعد جو ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. بالکل ابتدا میں ان کا واقعہ بھی آگے آئے گا. تو ان کے بعد جو ہے ان کے پورے آل و خانہ میں حضرت عمار بن یاسر کے گھر والوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بھی اسلام قبول کیا. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سب سے پہلے اول من اظہر اسلامہ سبعۃ, سب سے پہلے مکہ میں اسلام کو ظاہر کرنے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ابو بکر ہیں, عمار ہیں, ان کی والدہ سمیہ ہے, صہیب رومی ہیں, بلال ہیں, مقداد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور ان کے بعد جو ہے حضرت عمرو بن عنبسہ سلمی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. بالکل ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہاں تک کہ یہ خود کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي إِذْ ذَاكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ, میں نے اس وقت اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اسلام کا چوتھائی حصہ تھا, یعنی چوتھے نمبر پر میں نے اسلام قبول کیا. تو بہرحال ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسلام قبول کیو, تم اپنے گھر چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ, اور اس وقت تک اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم جب جاؤ تو صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو چھوڑ دینا, اللہ کی توحید پر قائم رہنا, اور یہ کئی چیزوں کی آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی. تو حضرت عمرو بن عنبسہ جو ہے اپنے قوم اور وطن چلے آئے. پھر ایک زمانے کے بعد جو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. اس طرح ابتدا میں تقریباً 16 افراد نے اسلام قبول کیا, اور بہت سارے لوگوں کا اسلام ایسا ہوتا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں بھی مسلمان ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ قریش مکہ کی جانب سے یا مشرکین مکہ کی جانب سے ان لوگوں کے اوپر کوئی تکلیف ہو, مصیبت ہو یا پریشانی آئے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے. تو بہرحال یہ ابتدائی اسلام ہے. یہاں تک ہوا اسلام انسانوں کا اسلام قبول کرنا. جب سری دعوت کا مرحلہ تھا اس وقت کئی جنات نے بھی اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ وادی نخلہ ایک جو ہے کھجور کا باغ تھا, وہاں سے آپ علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ کر آ رہے تھے, اور آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز آپ علیہ السلام پڑھا رہے تھے. تو وہاں سے جنات کے ایک وفد کا گزر ہوا, جنات کی ایک ٹولی جو ہے وہاں سے گزر رہی تھی. جنات کے اس گروہ کے تعلق سے بعض صحیح روایتوں میں آتا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ نصیبیین کے تھے. نصیبیین ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے, ملک شام کا ایک شہر ہے, وہاں کی جنات کی جماعت تھی, یہ گزر رہی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے قوم کے پاس جا کر کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. انہوں نے اپنے قوم سے کہا, قوم کے لوگوں, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے, ایک عجیب ہم نے کلام سنا ہے, یہدی الی الرشد, جو اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا به, ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اب اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے جنات کا اسلام قبول کرنا تھا. سب سے پہلے جنات کی جو ٹولی نے اسلام قبول کیا یہ 9 تھے. 9 جنات کا یہ وفد تھا جو ملک شام سے آیا ہوا تھا, جن جو ہے ان کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا.
جس طرح انسانوں کی طرف اللہ کے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، جنات کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے، یتشکل باشکال مختلفہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جس شکل میں چاہے آ سکتے ہیں، جس شکل میں، جس جانور کی شکل میں، پرندے کی شکل میں، یا چوپایوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، جس شکل میں آنا چاہے اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ جن آ سکتے ہیں، لیکن انسان کو دکھائی نہیں دیتے۔ جن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، جن یا جن کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ چیز جو دکھائی نہ دے۔ اس لیے دیکھیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، جنین چھپا ہوا جس کو دیکھا نہ جا سکے، تو اس لیے جنین کہتے ہیں۔ تو جن جو ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ دکھنے والی مخلوق نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، یہ بھی کھاتی پیتی مخلوق ہے۔ یہ لوگ بھی، یہ جنات بھی نکاح کرتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہیں۔ ان کا کھانا پینے کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ ہڈی اور لید وغیرہ جو ہے ان کی غذا ہے، ہڈی لید وغیرہ ان کی غذا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دنیاوی چیزیں بھی کھانے پینے میں، جیسے غلہ اناج وغیرہ، جیسا کہ بعض عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جن جو ہے کتے کی شکل میں آیا اور ان کا غلہ جو ہے چورا کر لے جانے لگا۔ تو بہرحال یہ جنات کی جماعت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک عجیب و غریب کلام سنے ہیں، ہم اپنی اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اب شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ جنات کی جماعت تھی۔ پھر اس کے بعد خود جنات نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں پر آ کر جو ہے لوگوں کے، ہمارے جنات کی جماعت پر قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس گئے، یہ بھی جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے سامنے آپ نے قرآن سنایا اور پھر خود صحابہ کرام کو آپ نے جنات کے رہنے سہنے کے آثار بتائے، ان کے آگ جلنے کی جگہ بتائی۔ تو بہرحال یہ جنات کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو وقتاً فوقتاً جنات کے ساتھ جو مسابقہ ہوا ہے وہ مختلف احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مرحلہ ہے جہری دعوت کا۔ اب تک آپ علیہ السلام نے سری طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد اعلانیہ طور پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کی اسلام کی دعوت دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا مرحلہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔